کاروباری بھی پریشانی ہے اور دربار کی بھی لوگوں کو پریشانیاں ہیں. ظاہری بات ہے پیسے نہیں ہیں، گھر میں پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پریشانی آ جاتی ہے. اب جس کے پاس کماتا 30,000 روپیہ ہو مہینے کا، 15,000 روپیہ اس کے گھر کا کرایہ ہو، 2 بچے پڑھنے والے ہوں، کیا گھر کا خرچہ کرے گا، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کیا نہیں کرے گا. اللہ نے آپ کو دیا ہے کسی ایک غریب، کسی سید ذات غریب گھرانے کو یا کسی اپنے رشتے دار کو غریب ایسا ہو جس کو آپ سمجھتے ہیں یار یہ غریب ہے، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہے، کوئی منفی بات ہو یار اس کو کچھ سودا دے کر دے دو یار، اس کی دوائی دارو دے کر دے دو یار. جو آپ کر سکتے ہو آسانی کے ساتھ جو کچھ کر سکتے کرو یار، پریشانی بہت اس وقت. اب دیکھیں بروز معاشر عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوتا. اس عرش کے سائے میں اگر جگہ چاہتے ہیں کسی غریب مسلمان کی پریشانی کو کرو یار، اپنے رشتے دار کی پریشانی کو کرو. ٹھیک ہے نا. یہاں پر دیکھیں حالات تو خراب ہیں. ابھی ہمارے ایک صاحب ہیں ہمارے مسجد کے نماز میں بیٹھے ہوئے سامنے دکان پہ بیٹھے ہوئے یار، ہر طرف ایسے ہی معاملہ ہے، پریشانی ہے پریشانی، بار سناٹے پڑے ہوئے تھے، کاروبار ہی کوئی نہیں. اب حالات مطلب کیوں ایسے ہیں؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو چھوڑا ہوا ہے. سچی بات ہے. یہ ہوئے کیوں ہمارے ساتھ؟ ریزن تلاش کریں نا، فالٹ تلاش کریں، فالٹ کام کریں. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو چھوڑا ہوا ہے. قرآن فرماتا ہے کیا نام ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ فرماتا ہے کہ تم جو مجھ سے ڈرتا ہو، جو مجھ سے ڈرے، جو اللہ کا خوف رکھتا ہو، اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا اس کو گمان بھی نہیں ہوگا یار. پھر ہم پریشان کیوں ہیں؟ پریشانی فالٹ پتہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو ایک ٹریک میں نہیں رکھا، اللہ اس کے رسول کے ٹریک میں نہیں رکھا. وہ پریشانی تک ہو رہی ہے یار. وغیرہ اللہ اتنے لوگ ہیں جتنے بڑے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں یار. کیوں گزار رہے ہیں؟ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، دین کی خدمت کرنے والے. آپ یقین کریں لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی مدد کے اوپر لگا دیا. میں ایسے ہی صاحب بھائی کو جانتا ہوں، ان کے گھر کے خرچے آدھے سے زیادہ ایک ہمارے ہیں اللہ نے ان کو نوازا ہوا ہے، وہ اپنے طرف سے ان کا خرچہ پورا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ 50,000 روپے کا خرچہ نہ ہوتا اور 25-30,000 روپے مہینہ کا ٹائم انہوں نے ان کو یاد. آدھا خرچہ ختم ہو گیا، پریشانی ختم ہوئی، اور اللہ کے راستے میں لگو تو صحیح. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. یہ قرآن کیا کہہ رہی ہے؟ سنو تو صحیح. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، اسی کے اوپر مستقیم ہو گئے، اسی کے اوپر کاربند ہو گیا، اپنے آپ کو اسی کا رکھا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ بہتر کار ساز ہے، اللہ ہی دینے والا ہے. تو جب ان کے ہو جاتے ہیں اور یہ کرام کیا کرتے تھے؟ اور یہ کرام انہیں کو راضی کرتے، اللہ کو راضی کرتے تھے یار. قرآن کے اوپر عمل کرتے تھے، قرآن کے احکامات کو مانتے تھے. آج ہم قرآن کے احکامات نہیں مانتے. آج جناب موٹیویشن اسپیکر جو ہیں ان کو سنتے ہیں، جناب فلاں اسپیکر ہے، داڑھی ہو رہا ہے، اس کو نہ دنیا کا پتا نہ دین کا پتا، بس 2 چرم زبان آتی بولنے کے لیے وہ زبان ہلائی جا رہا ہے، ٹوٹی بجائی جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے لگے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر. کبھی آپ بتائیں موٹیویشن اسپیکر نے کہا کہ یار قرآن پر عمل کرو؟ میں نے تو نہیں سنی. وہ اپنی لاجک پیش کرتا ہے، لاجک پیش کرتا ہے. ہمارے یہاں پر نیو جنریشن جو اس کی لاجک کو دیکھتے ہیں، قرآن کے احکامات کو دیکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہو، اور جو فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اس کے اوپر مستقیم ہو جائیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اللہ ہمارا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں نزول فرماتا ہے. اور فرشتے ہمیں کریں گے کیا؟ تمہاری پریشانی بڑھیں گے، ختم کریں گے تمہاری پریشانی. تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا، انہیں کوئی ڈر نہیں. لوگ ڈرنے میں لگے ہوتے ہیں، ان کو ڈر ہی کوئی نہیں ہوتا، سکون کی زندگی گزارتے ہیں. ولا تحزنوا، بے خوف ہیں. وابشروا بالجنہ، ایسے کو خوشخبری سنا دو جنت کی. ہمیں جنت کی کیا خوشخبری ہم نے پانی ہے؟ 2 وقت کی نماز ہم پڑھ نہیں پاتے، فجر کی نماز میں ہمیں قبول کیا ہوتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. اور نمازی ہمارے یہاں مسجد کتنی بڑی ہے، مارکیٹ کتنی بڑی ہے، مسجد ہماری دیکھ 7 صفحے پوری نہیں ہوتی. پھر ہم رونا روتے ہیں یار ہمارے کاروبار، ہمارا کام دھندا، ہماری پریشانیاں، ہمارا یہ خرچہ پورا نہیں، ہمارا وہ. اور خرچہ پورا کرنے والا کے نام پہ یار وہ کیڑا مچھر میں رہتا ہے، اس کو اللہ رزق دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اور بولو تو صحیح، اس کو دے رہا ہے تو تمہیں نہیں دے رہا. اور یقین تو رکھو اس کے اوپر. ہم نے یقین رکھے لوگوں کے اوپر، ہم نے آسرا رکھا لوگوں کو، ہم نے سہارا بنایا لوگوں کو، اور اللہ کو سہارا بنایا اپنا، وہی سہارا سب سے بہتر.
اللہ اور اس کا رسول اس کے رستے کو چھوڑا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم جَاءُوكَ، اگر تمہیں کوئی پریشانی آ جائے، تمہیں مصیبت آ جائے، تم گناہ کر بیٹھو اور میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور طریقہ تو کہا کہ ہم چھوڑ کے بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کا حسد ہے، اللہ کا حسد ہے، تو تعالیٰ جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، کرنا کیا وہاں جا کر بیچ بول رہا ہے، بولو صحیح، اور بیچ بول رہا ہے، اللہ بیچے کہاں بیچ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ نہیں میری سے مانگو میں ہی دوں گا سارا، میرے پاس میں بخشش کروں گا، سارا مغفرت نہیں کرنی، اور آپ کیوں بیچ رہے ہیں وہاں پر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دیتا ہے محبوب کے صدقے، واللہ یؤتی وعلا قاسم او کما قال علیہ السلام، اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب کے صدقے کا فرمان ہے، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ دیتا ہے، دیتا کون ہے؟ رب تقسیم کون کر رہا ہے؟ اور جہاں محبوب کی بارگاہ میں پھر تم چھوڑے ہوئے غیروں کے طریقے پہ پڑے ہوئے ہو، دیکھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم جا رہے ہو، دے رہے ہو مدینے میں، دے رہے مثال دے رہے ہو، مدینے والا دے رہا ہے اور آپ جا رہے ہو یہود و نصارہ کے پیچھے، آپ جا رہے ہو ڈاکٹروں کے پیچھے، آپ جا رہے ہو انجینئروں کے پیچھے، آپ جا رہے ہو جملوں کے پیچھے، انہوں نے کیا دے رہا تمہیں؟ آؤ نا اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ کی بارگاہ رسول کی بارگاہ ہے، یہ یاد رکھنا، اللہ کی بارگاہ کس کی بارگاہ ہے؟ اور رسول کی بارگاہ رب کی بارگاہ ہے، جو تیرے در سے یار دیتے ہیں، در بدری ہوئی خان دیتے ہیں، ہمیں راضی کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کو، صرف آدمی کے نام میں نے تو رب میں رب 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 اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، تو یہ اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، ہاں اللہ والوں کی بارگاہ میں آؤ، پھر بڑا کچھ ملے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، یہ آپ کا رونا ختم ہو جائے گا، وغیرہ روتے رہیں گے پورا بھی نہیں پڑھنا، اللہ تبارک تعالیٰ کوئی پاندہ ہی نہیں رہے، کیوں جنرل آدمی اللہ نے حبیب چھا نہیں بیٹھا ہے، رب نے بھی دلوں سے سنی، اس کی نہیں سنی نا، جو اللہ کی محبوب کی بارگاہ میں جائے گا پھر اللہ کے فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تم اس کی بارگاہ میں جاؤ، توبہ مانگو، استغفار کرو، محبوب علیہ السلام کو وسیلہ بناؤ، پھر وسیلہ بناؤ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا، اور توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ، فریاد کرو، فریاد امتی جو کرے حال انتظار میں، ممکن نہیں کہ حیرے بشر کو خبر ہو اور تم اس کے مددگار ہو، تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار ہو، تم اس کے طرفدار ہو، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آتا ہے، تیری وحشت تم سے ہے مجھے کیوں اٹھنا آ رہا ہے، تو انہی سے دور بھاگے چلے، تجھ پہ کیا آ رہا ہے؟ حضور علیہ السلام اپنے مدنی کو چاہتا ہے انہی سے بھاگنا ہے، قرآن ہی فرما رہا ہے لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حضور علیہ السلام کمال چاہنے والے ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والے محبوب علیہ السلام ہیں، ہم ان کے رستے کو چھوڑے، ہم نے سنتوں کو چھوڑا ہوا ہے، سر پہ امامہ شریف ہمارے نہیں ہے، چہرے پہ داڑھی ہمارے نہیں ہے، طریقے جو ہے یہود و نصارہ کا پھر کہتے ہیں یا اللہ سنتا ہے لیکن اس کی بارگاہ میں آؤ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا، سمجھئے میری بات، کس کو راضی کرنا ہے؟ سوچی کو نظر صرف اللہ نہیں کرنا، اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے تو کام بننا ہے، کیونکہ اللہ نے رسالہ دیا اپنے محبوب کا، تو محبوب کی در کو قبول ہونا یار، اور وہ محبوب کا دار ہی اللہ کا دار ہے، اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وسلم وبارك وسلم علی کریم یا ابراہیمی المسیح یا ابراہیمی، اے پاک پروردگار ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، تندرستیاں دور ہو جائیں، بے روزگاریاں دور ہو جائیں، گھریلو ناچاکیاں دور ہو جائیں، طرح طرح کی جو پریشانیاں لگی ہوئی ہیں اللہ ہمیں معلوم ہے تو نے ہمیں رستہ دکھا دیا ہے، ہمیں رستہ بتا دیا ہے، ہم بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے، انما اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یا اللہ یہی تو تمہیں فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے، ہم انہی کے راستے کو چھوڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں انہی کے راستے پہ چلا دے، یا اللہ انہی کے راستے میں ہمیں چلا دے، یا اللہ انہی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ جس طرح زندگی گزاری ہمیں ویسی ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم جو تیرے محبوب بندوں سے ہم نے رابطہ توڑا ہوا ہے، ان کے مزارات پہ جاتے نہیں ہیں، اے اللہ ہمیں ان کے مزارات کی حاضری کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ ان کے ماننے والوں کو اس وقت عطا فرما، یا اللہ ہمارے بیمار کو شفا دے دے، اے اللہ بیمار کو شفا دے دے، ہمارے حاجی مقبول کی والدہ کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہمارے حاجی مقبول کی والدہ کو شفا عطا فرما، ہمارے حاجی مقبول کی والدہ کو شفا کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرما،
ہمارے حیدر بھائی کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ زمین سکون قلب عطا فرما، یا اللہ زمین اپنے اور اپنے معمول اسلام کے طریقوں پر لگا دے مولا. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.